بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ختم نبوت کے پروانوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دعوت دے رہا ہے کہ انشاءاللہ مستقبل ختم نبوت کے پروانوں کا ہے اور پاکستان کی دھرتی پر کوئی بھی غدار، کوئی بھی دشمن اسلام، کوئی بھی دشمن قوم، کوئی بھی دشمن پاکستان اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ کہیے انشاءاللہ۔ جب تک ہماری قیادت بطل حریت امام انقلاب اسلامی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھ میں ہے تو انشاءاللہ عالمی سامراج اور اس کے گماشتے پاکستان کی سرزمین پر تل نہیں دھر سکیں گے۔ قادیانیت وہ مذہب ہے جس نے اقتدار کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ قادیانیت وہ مذہب ہے جو آج بھی اقتدار کے زیر سایہ پروان چڑھ رہا ہے۔ قادیانیت وہ مذہب ہے جس کو شناخت اپنی ملی ہے تو وہ بھی اقتدار کے ایوانوں میں ملی، جو اسلام کے پاک نام کو اپنے لیے استعمال کر رہے تھے، انہیں ان کی اپنی شناخت اگر ملی ہے تو وہ بھی قائد جمعیت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی قیادت میں امت مسلمہ نے ایمان کے اقتداروں میں ان کو اپنی شناخت دی ہے، جو ان کی اپنی اور حقیقی شناخت پورے عالم، پوری دنیا کے بدترین کفر کے طور پر دی گئی ہے۔ قادیانیت مسلمانوں آج بھی پہچاننا چاہیے کہ اسلام کا سب سے بڑا وہ دشمن، ختم نبوت کا وہ دشمن کس مورچے میں بیٹھ کر مسلمانوں پر، اسلام پر اور ختم نبوت پر حملے کر رہا ہے۔ یقیناً وہ اقتدار کا مورچہ ہے، وہ سیاست کا مورچہ ہے۔ آج جہاں ملک اقتدار اس کے پوری سرپرستی کر رہا ہے، وہاں مسلسل برطانوی اقتدار بھی، عالمی سامراج بھی اس کی مکمل سرپرستی کر رہا ہے۔ یقیناً پاکستان کے غیور غیرت مند مسلمانوں کے وہ جذبہ ایمانی ہے جو ان کی تمام تر قوتوں کو اپنی سازشوں میں ناکام بنا رہا ہے، اور انشاءاللہ قائد ملت اسلامیہ کی قیادت میں ان کو ناکوں چنے چباتے رہیں گے۔ آج سب سے پہلے ان دشمنان دین کو، ان سازشوں کو کس نے للکارا تھا؟ جب حکومت وقت نے قادیانیوں کو سہولتیں دینے کی کوشش کی تو وہ کون تھا جس نے آ کے پاکستان کی دھرتی پر عمرہ سے واپس آ کر کہا تھا اگر تم نے پوپ سے وعدہ کیا ہے تو ہم بھی مدینہ کی جالیوں کے سامنے، روضہ اقدس کے جالیوں کے سامنے وعدہ کر کے آئے ہیں
کہ یا زندہ رہیں گے یا قادیانیت کو ناکام کر کے دم لیں گے۔ تو پھر میں دعوت دینا چاہتا ہوں تو اب آپ کے سامنے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے پہلے ہمارے انتہائی معزز و محترم اور قائد کے ہم سفر جناب محترم مولانا محمد ویس نورانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے ولولہ انگیز خطاب سے نوجوانان ملت کو سرفراز کریں۔ اب آپ حضرات کے سامنے ہمارے مخدوم اور مخدوم زادہ حضرت سید کفیل بخاری شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں 2 منٹ میں حاضری لگوائیں، بہت مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خان صاحب، نائب امیر مرکزیہ حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب اور خاص طور پر مخدوم مکرم حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا اور پرچم ختم نبوت کو بلند کیا، اور میں استقبال کرتا ہوں قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کا اور اپنے بھائی جناب بھائی محمد اویس نورانی صاحب کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور میں ان سب حضرات کی محبتوں کا بہت ہی زیادہ ممنون ہو گیا ہوں۔ السلام علیکم۔ حضرت تشریف لے، اعلان ہو گیا، اسی سے کفایت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واجب الاحترام سربراہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، امیر جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، واجب الاحترام جناب محترم حضرت علامہ اللہ وسایہ صاحب اور دیگر بزرگ اکابرین اور علماء جو اسٹیج پہ تشریف فرمائے ہیں اور اسٹیڈیم میں تشریف لائے ہوئے نوجوانوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس پر یقیناً آپ کو، ان سب احباب کو، منتظمین کو جنہوں نے محنت کر کے دن رات اس اسٹیڈیم کے اندر اس پر نور محفل کو سجایا، اللہ رب العالمین آپ کی ان تمام محنتوں اور کاوشوں کو بارگاہ رسالت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل بہت سارے اکابر اور اسلاف نے اپنے ایمان افروز بیان سے آپ تمام احباب کو مستفیض کیا۔ یقیناً آج کے دن
7 اکتوبر کو ملتان اولیاء اکرام کے شہر میں، جس کو مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، اس کی سرزمین پر نبی کے غلام اور شمع رسالت کے پروانوں نے پوری عالمی قوتوں کو یہ ضرور پیغام دیا ہوگا کہ آپ کے اور ہمارے اکابر اور اسلاف نے جو تاریخ میں اپنی رقم کی 7 ستمبر 1974، اس کی ایمان کی حرارت آج بھی پاکستان کے غیور مسلمانوں کے دل میں اسی طرح بستی ہے جو آج سے 40 سال اور 35 سال قبل تھی۔ وہی جوش اور وہی جذبہ اور ولولہ آج بھی اسی طرح موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس 70 سال سے زائد گزرنے کے باوجود امریکہ اور اس کے اتحادی ہر دور میں، ہر 10 15 سال کے اندر مختلف ناموں کے ساتھ مسلمانوں کو منسوب کرتے ہیں۔ 70 سال سے زائد گزرنے کے باوجود پاکستان میں آج بھی امریکہ اور اس کے حواری اور ان کی کوششیں ہر دور میں یہی رہی ہیں کہ کسی طرح بھی ہم اس قانون کو تبدیل کر سکیں یا اس قانون کے اندر کچھ تھوڑی بہت رد و بدل کر سکیں، مگر وہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں وہ ہر دور میں اس امریکی اتحادی قوتوں کے مقابلے میں آ کر دیوار کی طرح سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ جب بھی پاکستان میں مداخلت کرتا ہے وہ ایک الگ موضوع لے کے آتا ہے۔ 70 کی دہائی کے اندر اس کا موضوع تھا کہ پاکستان کے مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ جب اس کا دل نہیں بھرا تو اس نے اگلے 10 سال کی ترتیب دی اور اس نے کہا کہ پاکستان کا جو مسلمان ہے وہ ایک ایکسٹریمسٹ مسلمان ہے، انتہا پسند مسلمان ہے، اور وہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں جنہوں نے اپنے نوجوانوں کو دستبردار کر کے ان کی ذہن سازی کر کے مسلح جدوجہد پر یقین نہ رکھنے کا فلسفہ دیا، آج بھی وہ اس مقام پر موجود ہیں کہ وہ جمہوری قوتوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون کے ساتھ ہراول دستہ بن کے کھڑی ہیں۔ پھر جب امریکہ کا دل نہیں بھرا تو 9/11 کی وار، جس کو وار آن ٹیرر کا نام دے کر مسلمانوں کو عالمی دنیا کے اندر ٹیررسٹ کا خطاب دے کر یہ ظاہر کیا کہ ہر مسلمان جو داڑھی اور پگڑی رکھتا ہے، ممبر اور محراب پہ بیٹھتا ہے، خانقاہی نظام کا حصہ ہے، پیران نظام کا حصہ ہے، اور وہ حی علی الصلاۃ کی صدائیں جو ممبر اور محراب سے اٹھتی ہے وہ سارے کے سارے مولوی اور پگڑی والے دہشت گرد ہیں۔ مگر اللہ رب العالمین کی شان ہے، مسلمان جہاں جہاں ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ کفر کی ہر سازش کا مقابلہ کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے میں بعد میں دوں گا، مگر اس کی وجہ آپ دیکھ لیں، جب بھی اس ملک کے اندر
عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہوا تو کوئی سیکولر قومات، کوئی دوسری جماعت، رائٹس کی بھی اگر جماعتیں موجود تھی، چاہے وہ کسی بھی لیگ کے نام سے ہو، وہ بھی ختم نبوت کی حامی نہیں نظر آئی۔ اگر آپ کے بزرگ اور اسلاف اسمبلیوں میں موجود نہیں ہوتے تو یہ ہر دور میں نہیں، ہر مہینے حملہ کرے۔ ان کا بس نہیں چلے کہ اس پاکستان کے آئین کو رد کر کر اپنی مرضی کا آئین بنا دیں۔ مگر آج مغرب کی قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان کی سرزمین سر تم جتنے بھی ستم کر لو، جتنا بھی عالمی قوتوں کے سامنے مسلمانوں کی تضحیک کرو، ان کی تذلیل کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام سدا قیامت تک قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا حالیہ کچھ سال قبل صدارتی انتخاب ہوا اس ملک کے اندر۔ کیا ہوا تھا؟ نیند آ رہی ہے بھائی؟ اس ملک کے اندر کیا ہوا تھا؟ صدارتی انتخاب ہوا تھا، اور صدارتی انتخاب میں تمام جماعتوں نے اپنے امیدوار رکھے، اور متحدہ مجلس عمل کی طرف سے امیدوار مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنایا گیا۔ تو آپ کو اس بات پہ حیرانگی ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے باوجود اتحادی ہونے کے امریکہ اور مغربی قوتوں کے اشارے پر اعتزاز احسن کو کھڑا کیا۔ آپ کو یاد ہے؟ اعتزاز احسن کو کھڑا کیا گیا۔ مولانا کے مقابلے پر 3 لوگ مقابل پہ تھے، عارف علوی، مولانا فضل الرحمان اور اعتزاز احسن، اور چاروں صوبوں سے ووٹنگ ہونے کے باوجود، مغربی قوتوں نے اپنا زور لگانے کے باوجود، آصف علی زرداری نے مولانا صاحب کو پیغام دیا کہ آپ صدر نہیں بن سکتے۔ دوسری قوتیں جو پشے پشت ہوتی ہیں اور فیصلہ کرتی ہیں اس ملک کے اندر، انہوں نے بھی کہا کہ آپ صدر کے اندر کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج بھی مغرب کو خوف ہے کہ جس طرح 1974 میں، 1973 میں، 1954 میں تمام مسالک کے لوگ، تمام علماء اور مشائخ جس یکسوئی کے ساتھ اکٹھے ہو کر عالمی قوتوں کا مقابلہ کیا، کہیں ایسا نہ ہو یہ داڑھی والا اگر ایوان صدر میں بیٹھ گیا تو ہماری زندگیاں عذاب بن جائیں گی۔ مگر اللہ کی شان ہے، ان تینوں امیدواروں کے مقابلے میں مولانا صاحب نے نمبر 2 پہ اپنا مقابلہ ان کے ساتھ کیا اور ان سے زیادہ ووٹ لیے۔ آپ کو بتانے کا مقصد مولانا کی یا کسی کی تعریف کرنا نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے مدارس کے اندر آج جو تعلیمی نظام کا حصہ ہے، وہ خالی نظام تعلیم اپنی حدود تک اس کا تعین نہ رکھے، اس کی حدود کو بڑھا کر اس ملک کے اندر پارلیمانی نظام کا حصہ بنے۔ اس ملک کے اندر پاکستان کی قانونی اسمبلی کے اندر اگر آپ علماء اور مشائخ اپنی جد و جہد کے ساتھ پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر ممبر بنیں گے تو پاکستان کی نہ آئین کو کوئی چھیڑنے کی جرات کر سکے گا، نہ کسی غازی کو کبھی کوئی شہید کر سکے گا، نہ کسی کی جرات ہوگی کسی کو پھانسی دیکھے گا، اور نہ کسی کی جرات ہوگی کہ عمران خان جیسے یہود و نصارہ کے ایجنٹ کے ہاتھ آسیہ کو یہاں سے باعزت بری کر دیا جائے گا۔ آج بھی آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں ہم کیوں عمران خان کے خلاف ہیں؟ ہمارا کوئی اس کے ساتھ ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف اس سے یہ ہے کہ جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں انسانی حقوق کا سب سے بڑا چیمپئن ہوں، تو ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ تم ایک زمین فروش آدمی ہو جس نے کشمیر کو فروش کیا۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ میرا قانون کے اندر سارے مذہب ایک جیسے ہیں، تو
تو ہمیں تمہارے اندر سے بو آتی ہے کہ تم مرزا غلام کے ایجنٹ لگتے ہو گے، اور تم معصوم بچے اور معصوم علماء کے اوپر جو ختم نبوت کی تحریک کے لیے باہر نکلتے ہیں ان کو تم حوالات میں بند کرتے ہو. کئی مہینوں کئی سال ہو گئے ان کو کال کوٹریوں میں بند رکھا ہوا ہے. تو یہ جو ماجرا اس ملک کے اندر چل پڑا ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو کے رہے گا. یہ زیادہ دن نہیں چلے گا. یہ گولڈ اسمتھ اور اس کے جانشین ان کی آخری کیل بھی انشاءاللہ ہم ٹھوک کے دیں گے انشاءاللہ. اور یہ کوئی بھول میں نہ رہے. بعض لوگ یہاں پہ میں نے ان کے کلپ سنے 1 مہینہ 20 دن پہلے، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جی 1974 کی جو قرارداد ہے وہ فلانے نے انہوں نے پیش کی تھی، میرے والد صاحب نے، اور مفتی صاحب نے یہ کیا تھا اور اس نے یہ کیا تھا. اور ایک کلپ اور نکلا، ان صاحب نے فرمایا کہ جی فلانی تحریک کے اندر وہ تھے اور یہ نہیں تھے، اور اس میں یہ تھا اور اس میں یہ نہیں تھا. میں ان کو سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کسی بھی مسلک سے ہوں، آپ کا تعلق کسی کے ساتھ بھی ہو، آپ یہ کان کھول کر سن لیں کہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ اور مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے یہ جو کام عقیدہ ختم نبوت کا کیا تھا، یہ کسی دیوبندی کو یا بریلوی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا تھا. یہ کام انہوں نے حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ادنا سے خادم بن کے کیا تھا. ان کو کسی دیوبندی سے یا بریلوی سے اس کی دعائے خیر کی توقع نہیں تھی. انہوں نے یہ کام سوائے اس کے آخرت کے ان کا کوئی سبب اور اسباب نہیں تھا. اور یہ جھگڑے اور یہ لڑائیاں اس سٹیج ہو یا کوئی بھی سٹیج ہو، میری طرف سے آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ یہ منبر اور اعراب کے وارث ہم ہیں. آج ان کی اولادیں زندہ ہیں. ہم اپنے اکابر اور اسلاف کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، اپنے عقیدے کا بھی دفاع کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ جو کھیل کسی کے کہنے پر اس ملک کے اندر شروع ہوا ہے اس کو میں آج یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر میں آپ کو یہ 2-3 چیزیں، کیونکہ مولانا صاحب کا خطاب اس کے بعد اور وہ بیٹھ کے ہم نے سننا ہے آپ سب نے. آج پاکستان میں بہت برعکس مختلف حالات ہیں جو 10 سال پہلے تھے. پرویز مشرف نے جو ایک اپنے وقت کا فرعون عامر تھا اور بغل کے اندر 2 کتے لہرا کر مکے دکھا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا تھا، اور عافیہ صدیقی اور افغانستان کے ساتھ اس نے جو ظلم اور بربریت کی، وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اور ہم نے اس وقت وہ اور برداشت کیا، مگر اس کے آگے ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکے. اس ملک کے اندر اگر کوئی عامر یہ بیٹھ کر سوچ سکتا ہے کہ تو ہم مدارس میں تالا لگا دیں گے، ہم مدارس کی طرف آنکھیں اٹھا کر ان کو بند کر دیں گے، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چاہے وہ عامر کرسی پہ حاضر وقت ہو یا فارغ ہو، اس کی آنکھیں ہم نوچیں گے اور کوئی نہیں نوچے گا. یہ مدارس اور محراب اور منبر کا تقدس یہ ہماری وراثت ہے. ہم اپنے وارث اور امین اس کے ہم ہیں. کوئی آ کر ہمیں نہ بتائے کہ ہم اس کے چوکیدار ہیں. آج عمران خان بھی اسی طرز عمل کی سیاست پہ چل پڑا ہے، اور اسی لیے ہم تمام سیاسی جماعتیں وہ جو جمہوری سوچ رکھتی ہیں ان کے ساتھ صرف اس نیت سے ہے کہ ملک کے اندر جو 2018 کو 25 جولائی کو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا الیکشن چوری کیا گیا ہے، وہ چوری ہوا الیکشن پاکستان میں فریش الیکشن کرا کے، فیئر فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا کے اصل نمائندوں کو بھرتی کیا جائے، نہ کہ یہ بیلٹ باکس چوری کیے ہوئے R45 فارم چوری کر آ کے بیٹھ کر
ہم پہ ناجائز حکومت کرے. یہ نہ ہم نے کل تسلیم کی تھی، نہ آج کریں گے، اور آنے والے کل کو بھی انشاءاللہ نہیں کریں گے. آخر میں آپ کو ایک انتہائی مؤدبانہ گزارش آپ کی خدمت میں کروں گا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم پچھلے سال 1.5 سال پہلے آزادی مارچ کراچی سے شروع کر اور اسلام آباد تک پہنچے، اور یہ بات میں صرف جمعیت علماء اسلام کے لیے نہیں کہہ رہا. میں یہ بات ان تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو کبھی کبھار آڑے ٹیڑے بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھار ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں. میں ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آزادی مارچ کا قافلہ کراچی سے لے کر اسلام آباد کے شہر تک پہنچا، پرامن طریقے سے لاکھوں افراد اس شہر اقتدار میں پہنچے. لوگ کبھی کبھار یہ کہتے ہیں یار اس کا کیا فائدہ ہوا، نقصان ہو گیا، اپنے بھی اور پرائے بھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یار آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو ٹریپ کر لیا، آپ کو بیوقوف بنا دیا. بھائی ہم اتنے ننھے کاکے نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی آ کے بیوقوف بنا جائے. الحمدللہ ابھی جن اسکولوں میں پڑھتے تھے ہمارے اسلاف اس کے ٹیچر سے زیادہ بڑے تھے، تو ہمیں کوئی اس طرح کے سبق نہ دے. آپ کو میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو اندازہ ہے کہ آزادی مارچ کے فوائد کیا تھے؟ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں نا یار کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایسے ہی آگے 20 دن بیٹھ کے، حالانکہ ہم نے تو وہاں پہ درود السلام کی محفل بھی پڑھی، میلاد کی بھی محفل کی، اور ہم نے بڑا اس کو یقیناً بڑے سکون اور قلبی سکون کے ساتھ ہم نے وہ وقت گزارا جس میں ہمیں اطمینان تھا، ہمارا ضمیر بڑا اطمینان میں تھا کہ ہم ایک اچھے مقصد کے لیے باہر نکلے، اور ہمیں کامیابی نہیں بھی ہو مگر اللہ رب العالمین اس کو قبول ضرور فرمائے گا. مگر آپ یہ سوچیں 126 دن اس ملک کے اندر پاکستان سے اٹھا کر لڑکیاں ڈی چوک پہ نچائی گئی، اور پھر ایک کینیڈا سے مولوی صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے ڈی چوک پر پہنچ کر کفن بھی ہلائے اور قبریں بھی کھود دی. سارے کام اور غلاظت سے بھرے ہوئے اس ڈی چوک پہ ہوئے، اور پوری دنیا کے میڈیا نے بتایا کہ یہ عمران خان کا منہ ہے اور یہ اس کی حرکتیں ہیں. اب آزادی مارچ میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، 70 سال کی تاریخ میں جو آپ کو عالمی دنیا دہشت گرد کہتی تھی، جو آپ کی عالمی دنیا آپ کو انتہا پسند ایکسٹریمسٹ کہتی تھی، اس نے یہ قبول کیا کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود ایک پتا اس داڑھی اور پگڑی والے سے ہلا نہیں. پوری بی بی سی نے، پوری سی این این نے دکھایا کہ تمام وہ لاکھوں بچے اور علماء اور مشائخ وہاں پر بیٹھے ہیں آزادی مارچ کے اوپر دھرنا دے کر، ایک کسی بچے کو، کسی آدمی کو نقصان نہیں ہوا. بی بی سی نے یہ تک دکھایا کہ یہ کون سی مخلوق ہے جو صبح اٹھتی ہے، ناشتہ بھی خود پکاتی ہے اور رات کو بیٹھ کر پوری سڑکوں کی صفائی بھی کرتی ہے، خواتین بھی اس اجتماع میں آتی ہیں اور باپردہ ہو کر آتی ہے، ان کی عزت اور تقریب بھی کی جاتی ہے. یہ کون سی نسل کی مولوی تیار ہوئے جن میں اندر شدت پسند نہیں ہے اور وہ جمہوری نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ اس ملک کے آئین کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ اس ملک پہ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، وہ اس ملک کے اندر فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہیں. یہ ہے آپ نے جو اس ملک کے اندر بیٹھ کر پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہم اگر داڑھی بھی رکھیں، پگڑی بھی رکھیں، ہم تم سے زیادہ تعلیم یافتہ اور ایجوکیٹڈ اور عالمی قوتوں کے سامنے مد مقابل تیار ہے کھڑے ہونے کے لیے، لڑنے کے لیے. اور اس کی زندہ مثال آپ کے پڑوسی ملک،
افغانستان میں ہے، جہاں آج جن کو آپ نے دہشت گرد کہا تھا، آج انہی سے بیٹھ کر آپ ان کو ابا جی کہہ کر ان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ اگر تمام دینی جماعتیں متحد ہو کر اکٹھی ہو کر اس محاذ پر اکٹھی ہوں گی تو آپ یقین کریں آپ افغانستان کے نظام کو بھول جائیں گے جو پاکستان میں انشاءاللہ نظام ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔